الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آپ حضرات کو ایک بڑی نعمت دی ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے. میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ دیتے ہیں. دین کی سمجھ ہی اصل سمجھ ہے. وہی فقیہ ہے جس کے پاس دین کی سمجھ ہے, آخرت کی فکر ہے. اور جن کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے, آخرت کی فکر نہیں ہے, وہ فقیہ نہیں ہے, وہ سفیہ ہے. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے نوازا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو نعمتیں بڑی ہیں, ایک ایمان کی نعمت اور ایک علم کی نعمت. یہی دو آتی ہیں اللہ کی طرف سے انبیاء کرام کے ذریعے. ایمان کی نعمت ملتی ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنا, اپنی عبدیت کا ثبوت دینا. ایمان کہلاتا ہے کہ اپنی عبدیت کا ثبوت دے, اللہ تعالیٰ کو مان کر کے اس کی ذات صفات کے لحاظ سے اپنی عبدیت کا ثبوت دے, اور اپنی عبدیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا علم لے. وہ علم جو اللہ نبیوں کے ذریعے سے بندوں کو دے, اسی کو علم کہتے ہیں, وہی علوم کہلاتے ہیں. باقی چیزیں جو دنیا میں ہے وہ فنون ہے, وہ تجربات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. فنون دنیا میں جتنے تجربے بڑھیں گے اتنے فنون بڑھیں گے. یہ علم یہ کسی بھی تجربے کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے, اپنی صفت, اس کا پرتو ہے جو دیا جاتا ہے. علم اس لیے کہا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا. وقل رب زدنی علما, یہ دعا مانگی وظیفہ, جسے وظیفے دیتے ہیں حضرات پڑھنے کے لیے, تو نبی نے کہا وقل رب زدنی علما. اے نبی یہ کہا کرو کہ رب زدنی علما, رب زدنی علما. اس کی زیادتی مطلوب ہے, علم کی زیادتی مطلوب ہے, اور مال کی زیادتی مرغوب ہے. دنیا میں لوگوں کو مال سے رغبت ہوتی ہے, تو مال کی زیادتی مرغوب ہوتی ہے. کہنا نہیں پڑتا, علم کے لیے کہنا پڑتا ہے, کیونکہ اس علم کا عروج جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اوپر سے آتا ہے. نبیوں کے پاس وہ آتا ہے. ہر نبی کو اپنے زمانے کے لحاظ سے علوم دیے گئے, تربیت کے لیے بھی, عبدیت کا حق ادا کرنے کے لیے بھی, آپس کے حقوق کی سلامتی کے لیے بھی, اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے ان کو علوم دیے گئے. آخری زمانہ آیا اور انسانیت بھی تکمیل کو پہنچ گئی. انسانیت تکمیل کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھیجا اور ان کے پاس یہ آخری علم آیا. یہ علم منسوخ نہیں ہوگا, یہ محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. اس میں تغیر نہیں آئے گا حفاظت کی وجہ سے.
اور یہ منسوخ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس علم کی حفاظت کرے گا۔ حکمت ہے اللہ کی، اگر یہ علم محفوظ نہ ہو تو زمانے کے گزرنے کی وجہ سے بہت سے تغیرات آتے ہیں، اس لیے زمانے کے تغیرات کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ وہ اللہ کی حفاظت سے محفوظ رہے گا، تاکہ جس زمانے میں بھی اس کے طلبگار پیدا ہوں گے اللہ ان کو وہ صحیح علم دے گا۔ ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک خادم رہتا تھا، تو میری کمزوری وجہ سے میں نام بھول جاتا ہوں، ساتھی بتانے معاذ، تو جب ان کی انتقال کا وقت آیا تو وہ رونے لگے، خادم یہ کیوں رو رہے ہو؟ یہ آخری حالت ہے، آپ سے مجھ کو اس علم سے استفادہ میں کرتا تھا، اب آپ کس؟ انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس علم کو محفوظ رکھیں گے، اور جب جب لوگ اس کے طرفگار ہوں گے اللہ انہیں دیں گے، اپنی قدرت سے دیں گے، جیسے نبیوں کو اپنی قدرت سے دیتے ہیں ایسے ان کو اپنی قدرت سے دیں۔ تو اس علم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اس لیے یہ علم محفوظ رہے گا۔ اس علم کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، اس علم کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ علماء ربانی سے کہا جائے گا قیامت میں کہ میں نے تم کو علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم کو دوزخ میں ڈالوں، بلکہ تم کو اس لیے علم دیا تھا کہ تمہاری ذریعے سے یہ حقوق ادا ہو جائیں، حقیقتیں لوگوں کی سمجھ میں آئیں۔ یہ ان کی نوازش ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے اہل علم کے لیے، کہ تم کو علم اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ تم کو دوزخ میں ڈالنے عذاب دے، بلکہ سرفراز کرنے کے لیے اور عزت بڑھانے کے لیے آخرت میں تم کو یہ علم دیا گیا ہے۔ تو یہ علم بڑی چیز ہے، فرشتے اہل علم کی خدمت کرتے ہیں، زمین اور سمندر کی مخلوق دعائیں مانگتی ہے، سکھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے اور سیکھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے۔ زمین کی مخلوقات جو سیکھنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے، اور جو سکھانے والے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ تو کتنی دعائیں ہوتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں کا قسمت جانے دعا مانگنے کے لیے، کیونکہ اس علم کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جب اس علم کا حق ادا ہوتا ہے تو دنیا میں خیر، برکت، انصاف، احسان، ایثار یہ سب چیزیں پھیلتی ہیں، اخلاص پھیلتا ہے، اخلاص پھیلتا ہے اس علم کی وجہ سے، اور اخلاص کی وجہ سے استقامتیں آتی ہیں عملوں میں، اور اس علم کی وجہ سے آپس کے حقوق کی معرفت ہوتی ہے، تو آپس کے حقوق کی معرفت ہونے کی وجہ سے اخوت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آپس کے حقوق کی حفاظت ہوگی تو اخوت ظاہر ہوگی، ایک دوسرے کا حق دیا جائے گا۔ چنانچہ اس علم نے بچوں کے حقوق کے بارے میں بھی رہبری کی اور اللہ کے حق کے بارے میں بھی رہبری کی، کہ اللہ کے حق کے بارے میں یہ رہبری کی ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اخلاص کے ساتھ اللہ سے معاملہ کیا جائے۔ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، یہ رہبری کی ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل کافی ہو جائے گا۔ تو اخلاص کی رہبری کی ہے اس کے اندر، اور پھر اس علم کا کیا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے تو اس علم کا کیا تقاضا ہے، اس نعمت کا کیا شکر ہے، کیونکہ یہ علم جو آیا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے آیا ہے، دنیا کی چیزوں کی معرفت کے لیے نہیں،
وہ الگ ہے کہ لوہے میں یہ ہے، لکڑی میں یہ ہے، بجلی میں یہ ہے، وہ الگ ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ یہ علم آیا ہے حقوق کے معرفت کے لیے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادا کرنے کی اور حقوق کے پہچاننے کی جگہ قرار دیا. یہ دنیا ہے، یہاں حقوق قائم ہوں. سب سے پہلے اللہ کا حق ہوگا کہ اللہ اول ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. تو پہلا حق اللہ کا، یہ بتائیں. اور اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا عبادت کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. غیر خدا کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں. تو یہ حقوق کی تعلیم دینے کے لیے ہے کہ اللہ کے حق کے علاوہ دوسرے حقوق. رسول کا کیا حق ہے کہ رسول آیا ہے جس نے یہ تعلیم کی ہے کہ رسول کا حق یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے. رسول کا یہ حق ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، ہم اس کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. اس کی تصدیق کی جائے اور ان کی سنتوں کا اتباع کیا جائے اور ان کی باتوں کی اطاعت کی جائے. اپنے آپ کو اتباع میں لگاوے اور دوسروں میں اس کی اطاعت کرے. یہ رسول سے یہ ذمہ داری جاتی ہے کہ رسول آوے تو اس کی نصرت کرو، اس کا اتباع کرو اور اس کی باتوں کو پھیلاؤ. یہ رسول کا حق ہے. آپس کے کیا حقوق ہیں؟ آپس کے حقوق میں انصاف ہے، احسان ہے، ایثار ہے. آپس کے حقوق میں تین باتیں ہیں. ایک انصاف ہے، انصاف نہ ہوا تو ظلم ہوگا. اس لیے نبی کو انصاف پر معمور کیا گیا ہے. امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف قائم کرو. آپس کے حقوق کی تعلیم کہ آپس کے حقوق کی حفاظت کا ذریعہ کہ وہ انصاف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں تمہارے حقوق میں میں انصاف قائم کروں. ایک مرتبہ آپ نے کوئی چیز تھی وہ تقسیم کی لوگوں میں، جیسے آپ کا معاملہ آیا لوگوں میں تقسیم. ایک آدمی نے کہا کہ اس تقسیم میں انصاف نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ اس تقسیم میں انصاف کی رعایت نہیں ہوئی. آپ بہت ناراض ہوئے. علم عادل فمن یعدل، کہ میں ہی انصاف نہ کر سکا دنیا میں تو کون انصاف؟ اس تعلیم میں، اس حقوق میں کہ بندے ہیں ان کے درمیان میں انصاف قائم کیا جائے گا. امرت لأعدل بینکم، یہ تعلیم ہے آپس کے حقوق میں. اور انصاف سے اوپر کہ انصاف سے آگے ہمارے دین میں احسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعزیز سے فرماتے تھے کہ دین و ارجع، تول کے دے اور جھکتا دے. تول کے دینا انصاف ہے، جھکتا دینا احسان ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اور پسند ہوتا ہے. یہ فرمایا مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے تمہارے درمیان. تو ان کا انصاف ہے اور انصاف سے اوپر احسان ہے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ. انصاف کا احسان کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، ان سے فائدے کی امید مت رکھو. اور احسان سے آگے
کہ احسان سے آگے ایثار ہے کہ اپنا حق چھوڑ دیا لیکن دوسرے کا حق ادا کر دیا. اپنا حق چھوڑ دیا نہیں کیا. جیسے انصار کے بارے میں کہ انہوں نے ایثار سے کام لیا اور انہوں نے دوسروں کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایثار تک پہنچایا. یہ سب حقوق کی باتیں ہیں. جی ہاں کہ ہجرت کا کیا حق ہے, نصرت کا کیا حق ہے, کیونکہ اس علم کے اندر اسی کی تعلیم دی جاتی ہے. اس لیے ہر ایک اپنے آپ کو اوپر سے اوپر والی منزل تک لے جاتا ہے. انصاف کرنے میں, ہجرت کرنے میں تاکہ ترقی ہو, کیونکہ دین میں سبقت مطلوب ہے کہ اپنے دین میں سبقت کرو, آگے بڑھو, سابق ہو. حکم دیتے ہیں اللہ یہ رہبری کرتا ہے. اس علم کا حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو استقامت سے چلائے. یہ اس علم کا حق ہے کہ اللہ نے علم دیا ہے کہ اس علم کا کیا تقاضا ہے. کہ اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے علم پر استقامت کے ساتھ رہو. نبی کو وہ علم دے کر استقامت کا مطالبہ کیا ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك. کہ نبی بھی استقامت کے ساتھ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے علم پر تابع کیا. اور جو اپنے آپ کو اپنے علم پر تابع نہ کرے تو شریعت ہماری اس کو فاسق کہتی ہے. یہ فاسق ہے, آگے نکل گیا ہے. جی ہاں, بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے عام ادارے دیے ہیں. اس لیے ان کی اکثریت فاسق ہے. منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون. ان میں کچھ ہے جو سنبھلے ہوئے ہیں, ورنہ ان کی اکثریت تو فاسق ہے. کیوں کہ وہ اپنے علم کے تابع ہیں. تو اس علم کا ایک حق یہ ہے کہ عالم اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. نبی کو بھی اپنے وحی کے تابع ہونے کا حکم ہے. اسی طرح درجہ بدرجہ جتنا جس کے پاس علم ہے وہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش بھی کرے اور اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے, اس کو استقامت کرے. یہ اس کا پہلا حق ہے کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو اس طرح بنایا ہے جیسا پانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علوم کو تشبیہ پانی سے دے رہے ہیں. مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل الغيث. جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ آسمان سے آنے والا پانی. آسمان سے آنے والا پانی, آسمان سے آنے والا پانی جو ہوتا ہے وہ زمین والوں کی حیات کا ذریعہ ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. کہ ہم نے پانی سے ہر ایک کو حیات بخشی. کہ زمین کی مخلوق پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اس لیے زمین کی مخلوق کی حیات کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ یہ پانی. تو پانی کو حیات کا ذریعہ بنایا ہے. مادی حیات, مادی حیات ہماری جو چاند سورج کی روشنی میں نظر آتی ہے مادی حیات, یہ مادی حیات ایک پانی جس کا ذریعہ ہے. کہ وجعلنا من الماء کل شیء, کہ ہر چیز کو ہم نے پانی کے ذریعے سے حیات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علوم کو پانی سے تشبیہ دے رہے ہیں. یہ مطلب ہے کہ انسانیت کے جتنے طبقے ہیں ان تمام طبقوں کی حیات اور کامیابی اس پانی سے. انسانیت کے ان کے 4 طبقے ہیں. ایک حکام کا طبقہ, ایک تاجروں کا طبقہ, ایک زمینداروں کا طبقہ, ایک مزدوروں کا طبقہ. یہ معیشت کے طبقے کہلاتے ہیں. معیشت کے طبقے دنیا میں گزارا کرنے کے لیے یہ طبقے ہیں. حاکموں کا طبقہ ہے, تاجروں کا طبقہ ہے, مزدوروں کا طبقہ ہے, زمینداروں کا طبقہ ہے. یہ 4 طبقے ہیں معیشت کی.
सच्चाई बताना, आम के साथ बताना, ये नबियों का तरीका है, ताकि लोग रग़बत के साथ अमल करें, यकीन के साथ अमल करें कि फ़ज़ाइल से रग़बत पैदा होती है, फ़ज़ाइल से यकीन पैदा होता है। फरमाते थे हमारे यहाँ हर एक के फ़ज़ाइल में, हर एक के मसाइल में, ताकि हर सबका अपने तबके का इल्म लेकर रग़बत के साथ करे और उसके मसाइल को भी जाने, ताकि उसके तरीकों पर अमल हो जाए और उसके मुखालिफ पहलू से दूरी और परहेज़ नसीब हो जाए। इसको वईद कहते हैं, वादे वईद। ये बातों के जरिए से रग़बत पैदा होगी, वईद के जरिए से लौट पैदा होगी। उम्मीद और खौफ के बीच में दीन होता है, ईमान होता है, ये इससे पैदा होता है। तो एक इल्म ये उतारा गया, दूसरा इल्म तरीकों का उतारा गया कि किस तरीके से करोगे, किस तरीके से करोगे। और कर्म भी दीन दिया है। अब ये मंसूख नहीं होगा, बल्कि ये बातें रहेगा, तो बातें अच्छा रहेगा। हाँ, उसके अंदर ऐसे उसूल हैं जो हर ज़माने की ज़रूरत को पूरा करेंगे, उलमा उसको पूरा कराएंगे। उसूली तौर पर ये इल्म दिया गया है, इसलिए उसमें सोचने समझने वाले, गौर फिक्र करने वाले, इस्तिंबात करने वाले हर ज़माने की ज़रूरियात को पूरी करेंगे। ये उलमा के ज़िम्मे होता है। इसलिए ये एक बड़ा मनसब है अहले इल्म का कि उनकी वजह से ये इल्म महफूज रहता है, उलमाए किराम की वजह से। इसलिए उलमाए किराम की जिम्मेदारियाँ भी बड़ी है, उनकी फजीलतें भी बड़ी है। ये इल्म एक तरफ तो अपनी जात के लिए दी है, इसको दिया गया, तो ये दुख सहारा हमको तक़वा दिया गया है। तो ये इल्म तक़वे के साथ भी चलता है और ये इल्म फिस्क के साथ भी चलता है। जैसे बनी इसराइल को लोग कि वो अपने इल्म के ताबे नहीं हुए तो उनको फिस्क मिला, ये हज़रात मुत्तबे हुए तो इनको तक़वा मिला। हाँ, ये नेमत है। ये इस्लाम की पाबंदी का एक असर है, इस्लाम की आज़ादी का एक असर है। इस्लाम की आज़ादी हो गई तो फिस्क आएगा, इस्लाम की पाबंदी हुई तो अंदर तक़वा है। ये तक़वा होता है वो तो सारी खैर की जड़ है, यहाँ से सारी खैर जो है निकलती है तक़वे की वजह से। ईमान की हकीकत है तक़वा, अंदर अल्लाह ताला का डर पैदा हो गया। सहाबाए किराम को तक़वा मिला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में फरमाते थे कि इन्नी लअख़शाकुम व अत्क़ाकुम लिल्लाह, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, उसके नाराज़गी से बचने वाला। ये अपना ताल्लुक कराया है दावत देने के लिए कि इल्म की ये दो सिफत है के अंदर दर्वी पैदा हो, तक़वा पैदा हो, शख्सियत की वजह से अज़मत आती है और तक़वे की वजह से परहेज़ होता है। ये इस्लाम की खासियत है। इसलिए ये नेमत बड़ी नेमत है, इसकी ज़्यादती मतलूब है। और इस इल्म का पहला तकाज़ा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अपने आप को उसका पाबंद किया जाए। हर चीज़ का जो चीज़ आई है अपने आप को उसका रास्ता उन लोगों के लिए होता है जिनको कुछ खबर नहीं है, कुछ खबर नहीं है कि उनके पास दावत लेकर के जाओ और उनको नफा नुकसान समझाओ, अंजाम से डराओ, अंजाम से डराओ। ये अंजाम होगा जिंदगी बिगड़ी तो, ये अंजाम होगा जिंदगी बनी तो। जिम्मेदारियों पर लाओ। दूसरी किस्म वो है जिनमें शऊर है, जिनमें शऊर है कि कुछ करना चाहिए, अल्लाह ने जिंदगी दी है, जिम्मेदारी दी है, उसको तलब कहते हैं, उसको तलब कहते हैं। अगर उनके अंदर तलब है तो उनकी तलब के मुताबिक उनको ये इल्म और ये दीन दिया जाए। हस्बे इख्तियार ये जिम्मेदारी है अहले इल्म कि बेतलबों में तलब पैदा करें और तलब वालों में उनकी इस्तेदाद के मुताबिक उनको इल्म कल में इन्ना से अल्लाह करने वो खुद ही बताते फरमाते थे कि लोगों से उनके अकल और समझ के मुताबिक मामला करो। उनकी समझ अकल से ऊपर की बात होगी तो वो कबूल नहीं करेंगे, या उनकी समझ में नहीं आएगी तो छोड़ देंगे। इसलिए मौका मुनासिब देख करके उनके हिसाब से उनको ये चीज़ दिया जाए। ये इस पर बुनियाद पर है कि इल्म को अल्लाह ने एक मुश्तरक चीज़ बनाई है, बारिश के पानी की तलाशी। इसमें सबका हक है,
سمجھے وہ بھی نہ سمجھے وہ بھی، جانے وہ بھی جانے وہ بھی۔ اس لیے اس میں دونوں پہلو رکھے گئے ہیں، دعوت کا، تعلیم کا، کہ دعوت دے طلبوں میں اور تعلیم جو ہے وہ طلبگاروں کے لیے۔ یہ اس علم کا حق ہے کہ بے طلبوں میں دعوت کے ذریعے سے طلب پیدا کی جائے، اور جن میں طلب ہے ان کی استطاعت کے مطابق ان کو علم دیا جائے، تاکہ زندگی مقصد پر آئے، کہ اللہ نے زندگیاں ایک مقصد